سعید میں ہر طرف تیز اور چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ دھوپ کی شدت سے انسان اور جانور دونوں ہی پریشان تھے، لیکن کاوہ پر اس کا کوئی خاص اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑی شان کے ساتھ اپنی لمبی گردن ہلاتا ہوا اپنی مخصوص چال سے آہستہ آہستہ جھومتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس کا محافظ سلیم نامی ایک عرب نوجوان تھا۔ سلیم کاوہ کے کوہان پر سوار تھا اور اس کے چلنے کی حرکت کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ موسم گرم ہونے کے باوجود دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ سلیم نے کاوہ کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، مزہ آ جائے گا کاوہ، آج میں نے تمہیں سجانے اور سنوارنے میں خاص محنت کی ہے۔ شیخ نے تمہیں دیکھنے کے لیے آج اپنے محل میں بلوایا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں تمہاری تربیت کس طرح کر رہا ہوں۔ اگلے ہفتے سعید میں اونٹوں کی دوڑ کا مقابلہ ہوگا، تمہیں یاد ہے نا، تم کو یہ دوڑ جیتنی ہے۔ جواب میں کاوہ نے اپنے حلق سے سیٹی نما آواز نکالی، جیسے وہ سلیم کی بات کا ایک ایک لفظ سمجھ گیا ہو۔ سلیم کو کاوہ پر بڑا فخر تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ ایک بے مثال اونٹ تھا۔ اس جیسا خوبصورت، شاندار اور عقل مند اونٹ شاید پورے عرب میں نہ تھا۔ اونٹوں کا رنگ عام طور پر خاستری یا بھورا ہوتا ہے اور ان کی کھال کے اوپر الجھے ہوئے بالوں کے گچھے سے ہوتے ہیں، جو بڑے عجیب معلوم ہوتے ہیں، لیکن کاوہ تو ان سب سے مختلف تھا۔ وہ سر سے لے کر پیر تک بالکل سفید تھا، سنگ مرمر کی طرح سفید۔ اس کی کھال بہت ہی نرم اور ملائم تھی۔ شیخ کو کاوہ سے بہت پیار تھا۔ اس نے کاوہ کو اونٹوں کی سالانہ دوڑ میں حصہ لینے کے لیے خریدا تھا۔ سلیم کو شیخ اشرف نے کاوہ کی دیکھ بھال کرنے اور اس کی تربیت کے لیے خاص طور پر ملازم رکھا تھا۔ چلتے چلتے یہ لوگ شیخ اشرف کے شاندار محل کے دروازے پر پہنچے۔ محل کا دروازہ بہت اونچا اور خوبصورت تھا۔ اس سے اندر جا کر ایک لمبا چوڑا صحن تھا، جس کے کونے پر رنگ برنگے پتھروں کی خوبصورت سیڑھیاں تھیں۔ یہاں سے محل کی اصل عمارت شروع ہوتی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر سلیم نے کاوہ کے چھڑی مار کر اسے رکنے اور نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اونٹوں کو شیخ کی شاندار رہائش کے اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ سلیم کا ارادہ تھا کہ کاوہ کو باہر چھوڑ کر خود اندر چلا جائے گا، مگر کاوہ کا ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ خود بھی محل کے اندر جانا چاہتا تھا۔ شیخ اس سے محبت بھی تو بہت کرتا تھا۔ کاوہ کا خیال تھا کہ شیخ مجھے محل کے اندر دیکھ کر بہت خوش ہوگا، اس لیے اس نے سلیم کے اشارے کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسی طرح چلتا ہوا محل کی سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ اتنے میں محل کے ایک محافظ ہاشم کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ ہاشم موٹا تازہ آدمی تھا، بالکل دیو کی طرح نظر آتا تھا۔ اس نے زرق برق وردی پہن رکھی تھی اور سر پر پھندنے والی ترکی ٹوپی بھی اوڑھ رکھی تھی۔ کاوہ کو اوپر چڑھتا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور اس کو روکنے کے لیے بھاگتا ہوا برآمدے سے باہر آیا اور سلیم کو دیکھ کر چیختے ہوئے بولا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ اس جانور کو کس کی اجازت سے اندر لا رہے ہو؟ میں تو اسے روک رہا ہوں مگر یہ نہیں مانتا، تم کوشش کر لو، شاید تم سے رک جائے، سلیم نے پریشانی سے کہا۔ ہاشم نے آگے آ کر کاوہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ کاوہ نے اسے نفرت سے دیکھا، اپنی لمبی گردن لہرائی اور اس کی ترکی ٹوپی کو دانتوں سے کھینچ کر ایک جھٹکے سے سیڑھیوں پر پھینک دیا۔ ادھر ہاشم اپنی ٹوپی پکڑنے کے لیے سیڑھیوں کی طرف لپکا، ادھر کاوہ جھپٹ کر محل کے اندر داخل ہو گیا۔ نیچے پتھر سے تعمیر کیا ہوا ایک خوبصورت ہال تھا۔ اس کے ایک کونے میں شیخ اشرف ایک سجے ہوئے تخت پر نرم ریشمی گدیوں پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ باز کسی شکل کا ایک آدمی جھک کر شیخ کو سلام کر رہا تھا۔ یہ پڑوسی ملک کا ایک مالدار سوداگر علی فیصل تھا۔ کاوہ کو کچھ زیادہ معلوم نہ تھا، اور جو تھوڑا بہت معلوم تھا اس کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے صرف یہ دیکھا کہ اس کے اور اس کے آقا یعنی شیخ کے درمیان کوئی کھڑا ہوا ہے۔ وہ بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟
اس نے اپنی لمبی گردن کو آگے کیا، اپنے پیلے پیلے دانتوں سے سوداگر کو اس کی کمر میں بندھے ہوئے پٹکے سے پکڑ کر اٹھا لیا اور اس طرح گویا اپنا راستہ صاف کر لیا۔ علی فیصل ہوا میں لٹکا ہوا ہاتھ پیر مار رہا تھا، پھر کعوہ نے بڑے آرام سے علی فیصل کو فرش پر رکھ دیا۔ مجھے قسم ہے اپنے باپ کی، میں اس مردود اونٹ کو جان سے مار کر رہوں گا۔ پوری زندگی میری کبھی اس طرح بے عزتی نہیں ہوئی ہے۔ علی فیصل غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا خنجر نکال لیا اور کعوہ پر وار کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک ہی وار میں کعوہ کا سر کاٹ کر پھینک دے، لیکن کعوہ بھی کوئی عام اونٹ نہ تھا، وہ اپنی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے گردن کو جھٹکا دے کر اپنے آپ کو علی فیصل کے وار سے بچایا اور جواب میں اس کے پیٹ میں ایک زوردار ٹکر ماری۔ علی فیصل الٹی کلابازیاں کھاتا ہوا ایک زوردار جھپاکے کے ساتھ جگمگ کرتے پانی کے حوض میں جا پڑا اور تہہ میں بیٹھتا چلا گیا۔ جب وہ پانی کی سطح پر آیا تو بری طرح ہانپ رہا تھا، اس کا سانس پھول گیا تھا، غصے سے اس کی بری حالت تھی اور حوض کا فوارہ اس کے اوپر پانی کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ علی فیصل سے نمٹ کر کعوہ شیخ کی طرف مڑا اور اپنی چاروں ٹانگوں کو موڑ کر اس نے آگے جھک گیا۔ سلیم جو ابھی تک خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، موقع دیکھ کر جلدی سے اونٹ کی پیٹھ سے اترا اور کعوہ کے ساتھ ہی وہ بھی شیخ کے آگے جھک گیا۔ ادھر علی فیصل ہانپتا کانپتا حوض سے باہر آیا۔ اس نے غصے سے گھونسا دکھاتے ہوئے کہا، شیخ اشرف کے سفید اونٹ پر لعنت ہو، میں جب تک اس بے عزتی کا بدلہ نہیں لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ پیر پٹکتا ہوا محل سے باہر چلا گیا۔ ادھر شیخ اشرف کا ہنسی کے مارے برا حال تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ پکڑے ہوئے قہقہے لگا رہا تھا۔ ہنستے ہنستے اس نے کہا، واہ مزہ آ گیا، برسوں میں اتنی دلچسپ چیز دیکھی ہے۔ علی فیصل ایک لالچی گدھ ہے، پیسے کا بھوکا۔ پھر شیخ نے سلیم کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، میں اس معاملے کو تو پھر دیکھوں گا کہ کعوہ محل کے اندر کس طرح داخل ہو گیا۔ فی الحال تمہارے اور کعوہ کے لیے میرے پاس ایک اہم کام ہے۔ کعوہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے مالک نے اس کے سوار کو کیا ہدایتیں دیں، وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ شیخ نے سلیم کو بتایا کہ حال ہی میں اسے کچھ اونٹ غائب ہو گئے ہیں۔ وہ بار برداری والے اونٹ تھے، لیکن بہت قیمتی تھے۔ شیخ چاہتا تھا کہ سلیم کعوہ پر سوار ہو کر ریگستان میں جائے اور ان اونٹوں کا کوئی سراغ لگانے کی کوشش کرے۔ شیخ نے سلیم کو ساری بات سمجھاتے ہوئے کہا کہ اونٹ عام طور پر اس وقت غائب ہوتے ہیں جب انہیں وادی میں گھومنے پھرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس وقت ان کے پاس کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہوتا۔ شیخ نے سلیم کو ہدایت کی کہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے تم کعوہ کو لے کر اس طرف جاؤ۔ اس طرح کعوہ کی روزانہ کی دوڑنے کی مشق بھی ہو جائے گی اور شاید کچھ معلوم بھی ہو جائے۔ اگلے دن علی الصبح ریگستان کی ٹھنڈی ریت میں کعوہ وادی الصغریٰ کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس میں کعوہ کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا، اس کی گردن آگے کو اٹھی ہوئی تھی۔ سلیم کی نظریں ریگستان کے ہر کونے کو دیکھ رہی تھیں کہ شاید وہاں موجود اونٹوں کے چوروں کا کوئی سراغ مل جائے، لیکن کعوہ کو تو بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ جتنا تیز دوڑ سکتا ہے دوڑے۔ وہ سعید کی اونٹوں کی سالانہ دوڑ میں حصہ لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ اجالا آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا تھا۔ دور کافی فاصلے پر کعوہ کو کالے کالے نقطوں کی ایک قطار سی نظر آئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اونٹوں کا ایک قافلہ تھا جو سعید سے کہیں جا رہا تھا۔ اس پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ اچانک قافلے سے ایک اونٹ الگ ہوا اور بڑی تیزی سے کعوہ کی طرف بڑھا۔ اس کے سوار نے اپنی بندوق کعوہ کی طرف تان لی۔ کعوہ کی نظریں آنے والے پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ ایک دوڑ میں حصہ لینے والا اونٹ تھا اور یہ بھی کعوہ کی طرح بالکل سفید تھا، لیکن اس میں کعوہ میں ایک فرق تھا۔ آنے والے کی ایک آنکھ کے اوپر گہرے بھورے رنگ کا ایک دھبا بھی تھا۔ کعوہ نے اپنی زبان میں اس سے کہا، اے بھائی دھبے والے، کیا تم بہت تیز دوڑ سکتے ہو؟
دبے والے اونٹ نے دانت پیس کر کہا، ہاں میں تم سے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہوں، میں متاربہ سے آیا ہوں، وہاں اچھی نسل کے اونٹ ہوتے ہیں، ایسے نہیں جیسے کہ سعید میں پائے جاتے ہیں، دوڑنے میں میرا مقابلہ یہاں کا کوئی بھی اونٹ نہیں کر سکتا۔ کاوا نے نتنوں سے آواز نکالتے ہوئے کہا، بکواس کر رہے ہو تم، اگر یہ ثابت کرنا ہے تو چلو ابھی مقابلہ شروع کرو، میں تیار ہوں، دبے والا اونٹ بڑبڑایا۔ اگلے لمحے دونوں اونٹ ریگستان میں دوڑ رہے تھے، ان کے بھاگنے سے ریت، مٹی اور دھول کا ایک طوفان سا آ گیا تھا جس میں آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دبے والا اونٹ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا مگر وہ کاوا کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ادھر کاوا بھی سخت محنت کر رہا تھا۔ دبے والے اونٹ کا سوار ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کاوا اور سلیم کو گھیر کر ایک خطرناک جگہ لے جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے راستے میں ایک ڈھلوان جگہ آ گئی جو نیچے تھوڑی دور جا کر ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تقریباً 30 فٹ کی گہرائی میں ایک میدان نظر آ رہا تھا۔ دبے والے اونٹ کے سوار کی یہی کوشش تھی کہ کاوا اور سلیم کو اس ڈھلوان جگہ لے آئے، اس کے بعد کام خود بخود آسان ہو جاتا۔ کاوا اپنا توازن ڈھلوان جگہ پر برقرار نہ رکھ سکتا تھا اور اس طرح وہ نیچے گہری کھائی میں گر جاتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سلیم اونٹوں کے قافلے کے قریب جائے اور اسے دیکھے۔ وہ کسی حد تک اس نوجوان عرب اور اس کے اونٹ سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تھا مگر اچانک ہی دبے والے نے مڑ کر کاوا کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، شیخی خورے، اب تمہارا وقت آ گیا ہے، لو گرو اس کھائی میں۔ یہ کہہ کر اس نے چاہا کہ پہلو سے دھکا مار کر کاوا کو نیچے گرا دے مگر کاوا ایک طرف گھوم گیا۔ اس نے دل میں کہا، اچھا تو یہ کھیل کھیلا ہے اس نے میرے ساتھ۔ پھر غصے سے دبے والے اونٹ سے بولا، تمہیں دوڑنا نہیں آتا ہے اس لیے تم نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے۔ بغیر کوئی اشارہ دیے کاوا اچانک رک گیا اور اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے دبے والے نے کاوا کو دھکا دینے کی کوشش کی مگر کاوا ایک طرف ہو گیا اور دبے والا اونٹ اپنے زور میں لڑھک گیا۔ اس نے رکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ زوردار آواز کے ساتھ نیچے لڑھکتا رہا۔ دھول، مٹی اور کنکروں کا ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ آخر وہ نیچے ایک ابھری ہوئی چٹان سے ٹکرا کر رک گیا۔ سلیم کاوا پر سوار ہو کر نیچے کی طرف چلا تاکہ اس کے سوار کی مدد کی جا سکے۔ ادھر دبے والے اونٹ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر لڑکھڑا کر گر پڑا، اس کی پنڈلی بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ سلیم اس کی مدد کے لیے جا ہی رہا تھا کہ ایک تیز آواز نے اسے مڑنے پر مجبور کر دیا۔ باز کی شکل کا ایک آدمی وہاں کھڑا اسے گھور رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سلیم اور کاوا کے لیے نفرت تھی۔ یہ علی فیصل تھا جو وہاں معاملے کو دیکھنے خود آیا تھا۔ وہ چیختی ہوئی آواز میں بولا، اچھا تو یہ ہماری دوسری ملاقات ہے، مگر اس بار تو تمہارے اس بیوقوف اونٹ نے حد ہی کر دی، اس کی وجہ سے میرا اونٹ زخمی ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اسے سعید کی اونٹ دوڑ میں حصہ لینا تھا۔ چلو اپنے آقا شیخ اشرف کے پاس، میرے راستے میں آ کر تم نے اچھا نہیں کیا ہے۔ شیخ اشرف کے محل میں پہنچتے ہی علی فیصل نے ہائے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، میں نے اپنے ایک سوار کو تمہارے سلیم سے ملنے بھیجا تھا مگر تمہارے اس پاگل اونٹ نے میرے قیمتی اونٹ کو وادی سے نیچے دھکیل دیا۔ میرا اونٹ زخمی ہو گیا ہے، اب وہ بیکار ہو گیا ہے، دوڑ میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہا، مجھے اس کا تاوان دو شیخ۔ شیخ نے غصے سے پوچھا، کیا چاہتے ہو تم؟ اگر اسی قیمت کی چیز مانگو جو تم نے کھوئی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ علی فیصل نے کہا، میرے 2 مطالبے پورے کرو۔ پہلے یہ کہ اپنے اس بیوقوف ملازم سلیم کو نوکری سے نکالو کیونکہ اس کی وجہ سے میرا بڑا نقصان ہوا ہے۔ دوسرے، میرے اونٹ کے بدلے یہ اپنا سفید اونٹ کاوا مجھے دو۔ شیخ نے اس کی دونوں باتیں مان لیں، سلیم کو نوکری سے نکال دیا اور کاوا علی فیصل کے حوالے کر دیا۔ کاوا کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ساری بات چیت کیسی ہے اور کس کے بارے میں ہے، لیکن اتنا وہ سمجھ گیا تھا کہ سلیم اس سے الگ کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب کاوا سعید سے روانہ ہوا تو سلیم اس پر سوار نہ تھا۔
سلیم کے نہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ دوڑ میں بھی حصہ نہیں لے گا۔ کعوہ کو سلیم سے بڑا پیار تھا، وہ اس کے علاوہ کسی اور کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا تھا۔ کعوہ بہت اداس تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت اس نے اڑنے کی کوشش کی تو بری طرح درگت بنے گی۔ ادھر علی فیصل بہت خوش تھا، اس کے تو دل کی کلیاں کھل گئی تھیں۔ اگلے 2 دن کعوہ کے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ اس کو پہلے تو محل سے نکال دیا گیا اور کارواں سرائی لے جایا گیا، جہاں سے لمبے سفر کا آغاز ہونا تھا۔ وہاں اس پر اتنا سامان لاد دیا گیا کہ وہ ڈگمگا گیا۔ وزن لادنے پر کعوہ کو کوئی افسوس نہ تھا، بلکہ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ ایک دوڑنے والے اونٹ کو سامان ڈھونے والا اونٹ بنا دیا گیا تھا۔ اسی رات اونٹوں کا قافلہ مترابہ روانہ ہو گیا۔ چند گھنٹے تو وہ سیدھے سفر کرتے رہے اور اس کے بعد مترابہ کے راستے کو چھوڑ کر اچانک دائیں طرف گھوم گئے اور ایک چھوٹے سے نخلستان میں جا پہنچے۔ یہ جگہ وادی الصغریٰ کے آخری کنارے سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ یہ نخلستان ایک چکردار تنگ سی گھاٹی کے دہانے پر تھا، جو سیدھی پہاڑیوں کی طرف چلی جا رہی تھی۔ علی فیصل نے قافلے کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دے دیا۔ اس جگہ قافلے کے سارے اونٹ آزادی سے گھومتے تھے، مگر کعوہ کو قید کر دیا گیا تھا۔ اس کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، اس کے منہ کو باندھ دیا گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ دوسرے دن علی فیصل کعوہ کے پاس آیا۔ اس کے ساتھ 2 ملازم بھی تھے، جن کے ہاتھوں میں مختلف اوزار تھے جن سے اونٹوں کو قابو میں کیا جاتا تھا۔ کعوہ کے منہ کو کھولا گیا۔ دونوں ملازموں نے اپنے ہتھیار سنبھال لیے تاکہ اگر کعوہ کچھ گڑبڑ کرے تو اسے سنبھال لیں، لیکن کعوہ نے کوئی گڑبڑ نہیں کی۔ اس کی نگاہیں تو علی فیصل پر جمی ہوئی تھیں اور ان آنکھوں میں مالدار سوداگر کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ ایک نوکر نے دانت نکالتے ہوئے کہا، یہ تو ایسا تھکا ہوا نظر آ رہا ہے جیسے ابھی 100 میل دوڑ کر آیا ہو۔ دوسرے نے کہا، اس کی ساری اکڑ فون ختم ہو گئی ہے، بیچارہ سامان ڈھو رہا ہے اور کھانے کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی شاید اب ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ علی فیصل نے کہا، اس پر کجاوا کس دو، میں اس مغرور کو آج یہ بتا دوں گا کہ اس کی کوئی چالاکی اب مجھ پر کام نہیں کرے گی۔ شیخ کے محل میں جو سلوک اس نے میرے ساتھ کیا تھا، آج اس کے بدلے کا دن ہے۔ اس وقت تک اس پر سوار رہوں گا جب تک یہ بے دم ہو کر گر نہیں جائے گا۔ ہر قدم پر اس کے لیے میرا کوڑا تیار رہے گا۔ کعوہ نے باز کی شکل والے اس عرب کو اپنی پیٹھ پر سوار ہونے دیا اور اس کی چھڑی پڑتے ہی چپ چاپ چل پڑا۔ وہ اس تنگ گھاٹی کے اندر تنگ سے راستے پر چل رہا تھا، وہاں بچنے یا بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اچانک ہی کعوہ کے ایک زوردار چھڑی پڑی۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے بازو میں دوڑ گئی۔ علی فیصل کی دھتکارتی ہوئی آواز اسے سنائی دی، سست رفتار کیڑے، تیز چل۔ میں نے سوچا تھا کہ سعید کی اونٹ دوڑ میں تجھے بھیجوں گا، مگر تیرا یہ حال ہے تو پھر میں وائٹ سٹار کو وہاں بھیج دوں گا۔ وائٹ سٹار علی فیصل کا سب سے زیادہ تیز دوڑنے والا اونٹ تھا۔ وہ سلیم اور کعوہ کا سخت دشمن تھا۔ کعوہ کی آنکھیں اچانک ہی چمک اٹھیں۔ اب کچھ کرنے کا وقت آ پہنچا تھا۔ اگلے لمحے اس نے اپنی گردن سیدھی کی اور بہت تیزی سے ریت میں دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ چلنے والے دونوں اونٹ سوار نوکر بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات، اسی طرح دوڑتا رہ جب تک تو گر نہ جائے، علی فیصل نے اس کو رگڑتے ہوئے کہا۔ لیکن کعوہ کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا۔ اس نے تھوڑا سا انتظار کیا اور جب دونوں ملازموں کے اور اس کے بیچ میں 100 گز سے زیادہ کا فاصلہ ہو گیا، تب اچانک ہی اس نے کسی ہرن کی طرح اچھلنا کودنا اور کلانچیں بھرنا شروع کر دیا۔ تم پاجی بے ایمان، علی فیصل چلایا اور اس نے کعوہ پر کوڑے برسانا شروع کر دیے۔ کعوہ ایک دم پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا، پھر چاروں ٹانگوں سمیت نیچے جھک گیا، پھر اوپر ہو گیا۔ اچانک وہ چاروں ٹانگوں پر جھکا اور پھر ایک دم رک گیا۔ غرض اس نے اپنی حرکتوں سے نہ صرف علی فیصل کو تھکا مارا، بلکہ اسے اپنی جگہ جمے رہنا مشکل ہو گیا اور وہ کعوہ کے سر کے اوپر سے لڑھکتا ہوا سر کے بل ریت کے ٹیلے پر جا پڑا۔ اب کعوہ کے دماغ میں صرف ایک بات تھی کہ کسی طرح یہاں سے جان بچا کر بھاگ لے۔
وہ ہر طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ اس کے بھاگنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ علی فیصل کے وہ دونوں نوکر تھے جنہوں نے اب اس پر اپنی بندوقیں تان لی تھیں۔ ان سب نے اس تنگ گھاٹی کے ساتھ ساتھ چاروں طرف پھیلنا شروع کر دیا تھا تاکہ کعوہ کو گھیرا جا سکے۔ علی فیصل غصے سے دھاڑ رہا تھا، اس کو گولی مار دو، اس کو جان سے مار دو، ختم کر دو۔ دھائیں دھائیں کی آوازوں سے گھاٹی گونج اٹھی، گولیوں سے کعوہ کے پیروں کے پاس کی ریت اڑی۔ وہ گھوما اور اپنے پیچھے آنے والوں سے جان چھڑا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ گھاٹی کے اندر ہی اندر سیدھا بھاگا چلا جا رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ گھاٹی کے دوسرے کی طرف بڑھ رہا تھا ویسے ویسے گھاٹی اور زیادہ تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پیچھا کرنے والوں کا شور ہر طرف گونج رہا تھا۔ وہ جھک جھک کر، گھوم گھوم کر اور اپنا راستہ بدل بدل کر بھاگ رہا تھا۔ اس کی امید اب ختم ہو چلی تھی۔ اس کے سامنے پتھروں کی ایک بڑی دیوار کھڑی تھی۔ یہ اس تنگ گھاٹی کا دوسرا سرا تھا جو آگے سے بند تھا۔ اس وقت کعوہ کو سلیم بہت یاد آ رہا تھا۔ اس مشکل وقت میں اگر وہ یہاں ہوتا تو اس کو صاف بچا کر لے جاتا۔ اچانک چٹانوں کے پیچھے وادی کے نچلے حصے سے بھورے اور خاصتری اونٹوں کا ایک غول برآمد ہوا۔ وہ سب ایک قطار میں پھیل کر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ کعوہ نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ ہر طرف سے گھر چکا تھا۔ علی فیصل بھی ایک اونٹ پر سوار ہو گیا تھا اور اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب وہ ہر طرف سے گھر گیا تھا اور بس پکڑا جانے والا تھا کہ اچانک امید کی ایک کرن اس کو دکھائی دی۔ نئے آنے والے اونٹوں میں صرف ایک پر ایک آدمی سوار تھا، باقی سب اونٹ بغیر سوار کے تھے۔ کعوہ نے ایک لمحے کو کچھ سوچا اور پھر ان کی طرف دوڑ لگا دی۔ قریب پہنچ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ شیخ اشرف کے چوری ہونے والے اونٹ تھے۔ ایک کا نام شبلین اور دوسرے کارفلین تھا۔ کعوہ نے اپنی زبان میں دونوں کی خیریت معلوم کی اور پوچھا کہ یہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ ہے؟ رفلین نے جواب دیا، ان چٹانوں کے پیچھے ایک غار ہے، اگر تم وہاں پہنچ گئے تو بچ جاؤ گے۔ علی فیصل کے چلانے پر وہ عرب جو رفلین اور اس کے ساتھیوں کو لے کر آ رہا تھا کعوہ کی طرف بڑھا۔ کعوہ نے گردن سیدھی کی اور بجلی کی طرح چٹانوں کی طرف دوڑ پڑا۔ عرب نوجوان اس کی طرف بڑھا اور اس نے جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر کعوہ کی لگام پکڑنے کی کوشش کی، اس نے اس نوجوان کے بازو کو بھنبوڑ ڈالا۔ عرب نے چیخ ماری اور تڑپتا ہوا نیچے گر پڑا۔ بس کعوہ کو تو موقع مل گیا۔ وہ پتھروں کے اس ڈھیر کی طرف سیدھا دوڑتا چلا گیا جہاں سے شیخ کے چوری کے اونٹ آئے تھے۔ چٹانوں کے پیچھے واقعی ایک غار موجود تھی جس کو چٹانوں نے بالکل چھپا رکھا تھا۔ کعوہ سیدھا غار کے اندر داخل ہو گیا۔ آدھے گھنٹے تک وہ اندھیرے میں بھٹکتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب دن کی روشنی دیکھنی نصیب ہوگی یا نہیں، لیکن پھر بھی کعوہ کو ایک اطمینان تو تھا، اس کو پیچھا کرنے والوں کی اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ آخر کار کافی دوڑنے کے بعد اسے دور روشنی کی ایک لکیر دکھائی دی۔ کعوہ تیزی سے اس طرف دوڑا اور آخر کار باہر نکل آیا۔ کھلی ہوا میں اس نے سانس لیا اور اطمینان سے آگے چل پڑا۔ یہ وادی الصغریٰ کے اوپر کا حصہ تھا اور وہی علاقہ تھا جہاں سے شیخ کے اونٹ غائب ہوئے تھے۔ اس سرنگ نما غار کا راستہ ایک چشمے کے قریب تھا۔ یہاں شیخ اشرف کا تربوز کا ایک بہت بڑا کھیت بھی تھا۔ اس میں تربوز کے علاوہ اور کئی طرح کے پھل بھی آتے تھے۔ عام طور پر اس جگہ اونٹ کبھی کبھار ہی آئے ہوں گے۔ کعوہ بھوکا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ تربوز کو انسان بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر تربوز پر منہ مارا اور جلدی جلدی اسے کھا گیا۔ اسے یہ زیادہ پسند تو نہیں آیا مگر اس کی پیاس ضرور بجھ گئی۔ اس کے بعد اس نے سلیم کو تلاش کرنے کے لیے سعید کا رخ کیا۔ کافی دور چلنے کے بعد قصبے کے آثار نظر آنے لگے۔ کعوہ نے دیکھا کہ بہت دور ایک جانی پہچانی سی شکل چلی آ رہی ہے۔ اس کے کندھے پر ایک لاٹھی تھی جس کے سرے پر ایک گٹری لٹکی ہوئی تھی۔ وہ کعوہ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ قریب آنے پر وہ اسے پہچان گیا۔ یہ سلیم تھا۔ کعوہ نے خوشی سے نعرہ لگایا اور اچھلتا کودتا سلیم کی طرف چل دیا۔ سلیم نے اسے دیکھ کر کہا، افسوس کعوہ، اب خوش ہونے کے لیے کیا باقی رہ گیا ہے؟ مجھے جھوٹا الزام دے کر شیخ نے اپنی ملازمت سے نکال دیا ہے۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میری وجہ سے تمہیں علی فیصل کو دیا گیا ہے۔
اب ہم سعید میں نہیں رہیں گے، ورنہ مجھے اس الزام میں جیل بھیج دیا جائے گا کہ میں نے تم کو علی فیصل سے واپس چرا لیا ہے اور تم کو واپس علی فیصل کو دے دیا جائے گا۔ سلیم نے آگے بڑھ کر کعوہ کو غور سے دیکھا، پھر اپنی کوہنی کے زور پر اچھل کر کعوہ پر سوار ہو گیا۔ کعوہ سر جھکا کر سرنگ نما غار کی طرف چل دیا۔ وہاں ریت پر بہت سے اونٹوں کے پاؤں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ سرنگ کے اندر لے جا کر کعوہ نے سلیم کو گھاٹی کے سرے پر دور سے علی فیصل کا ٹھکانہ دکھا دیا۔ اچھا، تو یہ ہے راز اونٹوں کی چوری کا، سلیم نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا۔ لیکن کیا فائدہ؟ اگر میں جا کر یہ سب کچھ شیخ کو بتا دوں گا تو وہ ہرگز یقین نہیں کرے گا۔ لیکن میرے تیز رفتار دوست، میرے خیال میں ہمیں اونٹوں کی دوڑ میں حصہ لینا چاہیے اور علی فیصل کو پہلی ہی گیند پر آؤٹ کر دینا چاہیے، لیکن یہ سب تمہاری جیت پر منحصر ہے۔ سعید میں اونٹوں کی دوڑ شروع ہونے ہی والی تھی۔ لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ تیز رفتار، صحت مند، چاق و چوبند اونٹ ایک قطار میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سب دوڑ شروع کرنے کے لیے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ سفید، پیلے، خاستری اور بھورے رنگ، ہر رنگ کے اونٹ موجود تھے۔ خوب بنے سنورے بڑی اکڑ سے اپنی لمبی گردنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ اسی وقت وہاں ایک بدا اور بدصورت سا اونٹ داخل ہوا۔ یہ سب سے آخر میں آنے والا اونٹ تھا۔ اس کا نمبر 13 تھا۔ اس کا رنگ خاستری سا تھا۔ یہ بہت ہی گندا تھا۔ اس کی کھال پر بالوں کے گھنے گچھے بہت ہی بدے معلوم ہو رہے تھے۔ علی فیصل کے وائٹ سٹار نے کہا، اب تو اونٹ پورے ہو گئے ہیں، یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ بیچارہ کیا جیتے گا؟ خواہ مخواہ اپنی ہنسی اڑوائے گا، دوسرے اونٹ نے کہا۔ تیسرے نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ذرا اس کے سوار کو تو دیکھو، یہ تو کوئی غریب جولاہا معلوم ہو رہا ہے۔ واقعی 13ویں اونٹ کے سوار کی حالت بھی اپنے اونٹ سے کچھ زیادہ اچھی نہ تھی۔ اس کی الجھی ہوئی سیاہ سفید لمبی سی داڑھی اس کے سینے پر لہرا رہی تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا یہ اجڑ سا بوڑھا آدمی اور اس کا بدا سا اونٹ سلیم اور کعوہ ہیں۔ سلیم نے جب سامان ڈھونے والے اونٹ کی گندی اور بدی کھال کعوہ پر چڑھائی تھی تو کعوہ نے بہت ادھم بازی کی تھی، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر کہ یہ سلیم یہ کسی خاص وجہ سے ہی کر رہا ہوگا، سلیم کو کھال چڑھانے دی۔ صبر کر لو اور ہمت سے کام لو، تھوڑی دیر میں اونٹوں کا چور علی فیصل بے نقاب ہونے والا ہے۔ سلیم نے کعوہ کے کان میں سرگوشی کی۔ دھائیں کی آواز آتے ہی اونٹوں کی دوڑ شروع ہو گئی۔ تماشائیوں کا وہ شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ سب اونٹ دوڑ چکے تھے مگر 13واں کعوہ ابھی تک اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا، اس کی چال میں لاپرواہی تھی، جیسے اسے اپنے سے آگے جانے والوں کی کوئی فکر نہ ہو۔ دوڑ کا راستہ بالکل سیدھا تھا۔ ریگستان میں 2 میل کے فاصلے پر کھجور کے درختوں کا ایک جھنڈ تھا، وہاں تک جانا تھا اور پھر واپس آنا تھا۔ تیز ہو جاؤ، تمہیں وائٹ سٹار کو ہرانا ہے، سلیم نے کعوہ کے کان میں کہا۔ کعوہ اس کی بات تو نہ سمجھ سکا، لیکن اسے یہ احساس ہو گیا کہ مجھے تیز دوڑنا ہے۔ اس نے گردن سیدھی کی اور تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ 1 2 3، آہستہ آہستہ اس نے کئی آگے جانے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ کھجور کے جھنڈ کے پاس پہنچ کر واپس مڑا۔ وائٹ سٹار اس سے کافی آگے تھا۔ علی فیصل کے چہرے پر بڑا اطمینان تھا، اس کو اپنی جیت کا پکا یقین تھا۔ دوڑ کے شوقین بہت زور سے وائٹ سٹار کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے کیونکہ وہ اب تک سب سے آگے تھا۔ شاباش وائٹ سٹار، علی فیصل چلایا، جلدی، اب منزل دور ہے، خطرہ سر پر موجود ہے۔ اس نے اپنا کوڑا اونٹ پر لہرایا۔ اچانک علی فیصل نے پیچھے گھوم کر دیکھا تو وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ اس کے قریب پہنچنے والا اونٹ کوئی اور نہیں بلکہ 13 نمبر تھا، وہ گندا سا، بیوقوف اور سب سے آخر میں آنے والا۔ اس کے بالکل قریب پہنچ کر کعوہ سے صبر نہ ہو سکا۔ اس نے مڑ کر مذاق اڑاتے ہوئے وائٹ سٹار سے کہا، بیوقوف، تم سمجھتے تھے کہ تم عظیم کعوہ کو ہرا دو گے؟ میں نے تو ایسا بھیس بدلا ہے کہ میرا آقا شیخ اشرف بھی مجھے نہ پہچان سکا۔ وائٹ سٹار نے نفرت سے کعوہ کو دیکھا اور جھنجھلا کر کعوہ کے بازو کو بھنبوڑ ڈالا۔ کعوہ نے اس کے تیز دانتوں سے بچنے کی بہت کوشش کی مگر اس کے تیز دانت اس کی کھال میں گھس گئے۔ اگلے لمحے لوگوں نے دیکھا کہ خاستری اور بھدی کھال اترتی چلی جا رہی ہے
اور اس کی جگہ سفید اور بے داغ نرم و ملائم جلد نظر آنے لگی ہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے خوب شور مچایا۔ اب سلیم نے بھی اپنی نکلی داڑھی نوچ کر پھینک دی۔ وہ کعوہ پر سے بھی ساری نکلی چیزیں نوچنے لگا۔ اب وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ وہ کوئی اور نہیں، ان کا پسندیدہ اونٹ کعوہ ہے۔ کعوہ بھی اس تبدیلی سے خوش تھا اور اس کی رفتار میں اور زیادہ تیزی آ گئی۔ وائٹ سٹار نے بہت زور مارا، اس کے مالک علی فیصل نے بہت کوڑے برسائے، مگر سب بیکار رہا۔ وائٹ سٹار نے دیکھا کہ کعوہ اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چند لمحوں میں وہ دوڑ جیت چکا تھا۔ اپنی کامیابی پر ابھی پوری طرح کعوہ خوش بھی نہ ہو پایا تھا کہ اسے لگا کہ سلیم چلا چلا کر اس سے کچھ کہہ رہا ہے۔ سلیم کہہ رہا تھا، کعوہ تمہیں رکنا نہیں ہے، شیخ علی فیصل اور اس کے سب آدمی ہمارے پیچھے ہیں، تم دوڑتے رہو، ہمیں اس غار تک پہنچنا ہے تاکہ شیخ علی فیصل کی دھوکہ بازی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ کعوہ اس دوڑ میں جیتنے کے بعد بہت تھک چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ دوڑتا رہا۔ اتنا وہ سمجھ گیا تھا کہ اسی میں سلیم کی بھلائی ہے۔ جلد ہی کعوہ وادی الصغریٰ میں داخل ہو گیا۔ شیخ کے آدمیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں بالکل قریب آتی جا رہی تھیں۔ وہ تربوز کے کھیت کے پاس سے ہو کر غار میں داخل ہو گئے اور پھر تنگ گھاٹی میں پہنچ گئے۔ چند لمحوں بعد ہانپتا کانپتا تھکا ہوا کعوہ سلیم کو لے کر گھاٹی کے دوسرے سرے پر پہنچ چکا تھا۔ آگے انہیں اونٹوں کا قافلہ نظر آیا۔ یہیں علی فیصل کا پڑاؤ تھا۔ اسی وقت شیخ ایک تیز رفتار اونٹ پر سلیم کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس نے پہلے سلیم کو، پھر رفلین کو، پھر اپنے چوری کیے ہوئے کئی اونٹوں کو دیکھا اور آخر میں مڑ کر اپنی نظریں علی فیصل کے چہرے پر گاڑ دیں اور گرج کر بولا، یہ سب میرے اونٹ ہیں جو کچھ عرصہ پہلے غائب ہوئے تھے، یہاں یہ کیسے آئے؟ اوہ، اب میں سمجھا، یہ اونٹ تم نے ہی چوری کروائے تھے، میں تمہیں جیل میں سڑوا دوں گا علی فیصل۔ علی فیصل کے پاس ان تمام الزاموں کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس کی پول کھل چکی تھی۔ اس نے اسی میں خیریت سمجھی کہ چپ چاپ چوری کا اقرار کر لے۔ سلیم نے کعوہ کو بڑے فخر سے دیکھتے ہوئے کہا، کعوہ، آج تم نے اپنی زندگی کی سب سے شاندار دوڑ جیتی ہے۔ شیخ اشرف بڑی محبت سے اونٹوں کی سالانہ دوڑ کے اس چیمپئن کو دیکھ رہا تھا۔